الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين سبحان اللہ خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سبحان اللہ سيد الرسل والنبيين سبحان اللہ سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين سبحان اللہ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان اللہ وبعد تحریک لبیک پاکستان کے امیر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اس تحریک کے صدر حضرت علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سبحان اللہ اس کے سرپرست اعلیٰ اور آستانہ عالیہ آوان شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر قاضی محمود قادری صاحب دامت برکاتہم تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کے معزز اراکین میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب سبحان اللہ دامت برکاتہم حضرت علامہ مفتی عابد مبارک صاحب سبحان اللہ دامت برکاتہم اور اسٹیج پر اور سامنے تشریف فرما لائق صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام سبحان اللہ مشائخ اعظام معززین کرام سبحان اللہ بزرگوں نوجوانوں اور میرے دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کی عظیمت کو استقامت کو جوش ایمانی کو محبت رسول کی فراوانی کو عشق مصطفیٰ کی تابانی کو سبحان اللہ سلام پیش کرتا ہوں سبحان اللہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان جذبوں کو ہمیشہ جوان رکھے آمین اس تابانی کو اس رونق کو اس بہار کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے آمین مجھے بتایا گیا کہ 22 مئی کو کراچی سے چل کر آپ یہاں پہنچے ہیں اور 1.5 درجن کے قریب بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور نہ آپ کو دھوپ نے نہ بارش نے نہ موسم کی شدت و حدت نے آپ کے جذبات کو مان کیا کیا بات ماشاءاللہ بلکہ ہر طرح کے حالات میں آپ کے جذبات جواں رہے بے شک تازہ رہے تابہ رہے اور ہمیشہ تابہ رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ پیارے حبیب امت کو درپیش معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیا کیجئے فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب
مشورے کے بعد ایک رائے قائم ہونے کے بعد آپ عزم کر لیں فتوکل علی اللہ، سبحان اللہ، کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ اس لیے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے مطابق اپنے امیر کے ساتھ جڑے رہیں۔ ارشاد انشاءاللہ، اگر وہ کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، انشاءاللہ اگر وہ انشاءاللہ کہیں کہ چل پڑو تو پھر چل پڑو، انشاءاللہ وہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ وہ کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اطاعت امیر یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ ارشاد حالات ناگفتگے پیش آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، انشاءاللہ ارشاد اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ارشاد، کیا بات، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ارشاد اس لیے طاقت پر ناز کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ عاشقان مصطفیٰ کے جذبات کو دبایا جا سکتا ہے۔ ارشاد، میں پاکستانی میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ جرنلسٹک ایتھکس اور مورالٹی اور اخلاقیات کہاں ہے، کدھر ہے؟ تم ہر گھنٹے شعلے دکھاتے ہو، کیا اس کی زکوٰۃ کے طور پر یا رسول اللہ کے نعرے نہیں سنوا سکتے؟ جینوئن پاکستانی ہیں، یہ سچے سچے اور کھرے پاکستانی ہیں۔ یہ 24 کیرٹ کا سونا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی مکر نہیں، کوئی سازش نہیں۔ اس میں اخلاص ہے، دیانت ہے، امانت ہے، صداقت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، اور میرے آقا و مولا کی نورانی برکات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ میڈیا کہ جو روزانہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کے سامنے آپ کے کیمرے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں؟ تو کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ اور پھر یہاں کوئی دوہری شریعت کا حامل نہیں ہے، یہ سچے پاکستانی ہیں۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ مدارس و مساجد کے لوگ ہیں، صرف یہاں علماء بھی ہیں، تجار بھی ہیں، صنعتکار بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، کسان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ یہ مجمع پاکستان کے پورے معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اس سے محبت کرو۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف سے کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی ان کا شہری حق دیا جائے۔ پاکستان کا پی ٹی وی
قوم کے ٹیکس سے چلتا ہے تو ٹیکس دہندوں کا اسی پر حق نہیں ہے؟ بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس مدینے میں بئر روما میں نے اپنے پیسے سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا کہ آج مجھے اسی سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد نبوی کی زمین میں نے اپنے پیسے سے خرید کر وقف کی تھی، کیا آج مجھے اس میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ملک اور حکومت ان مسلمانوں کے ٹیکسوں سے چلتی ہے، تو آگ لگانے والوں کا تو حق ہے کہ انہیں دکھائیں، آگ بجھانے والوں کا حق نہیں ہے کہ انہیں نہیں دکھائیں۔ مجھے بتائیں کراچی سے، کیماڑی سے، ساحل سمندر سے یہ انسانوں کا سیلاب چلا ہے، کوئی پتا نہیں گرا، کوئی پھول نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی کنکر اور پتھر کسی نے کسی کو نہیں مارا، تو پھر اگر امن چاہیے تو امن والوں کو ان کا حق دو۔ اگر اس ملک میں امن چاہیے تو امن والوں کی قدر کرو۔ اس ملک میں سلامتی چاہیے تو سلامتی والوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اس لیے آپ جیسے پرامن تھے ایسے پرامن رہیں انشاءاللہ، جب تک آپ کی قیادت آپ کو حکم دے اس کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی ریلی پرامن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ جنہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں میں آگ کے شعلے دیکھے ہیں، دی چوک کے اندر آگ کے شعلے دیکھے ہیں، شاید انہیں خواب میں بھی شعلے نظر آ رہے ہیں، تو یہ وہ مجمع ہے کہ جو شعلوں کو بجھاتا ہے۔ اس لیے یہ اس ملک کی سب سے قیمتی دولت ہے، یہ سب سے قیمتی انسانی سرمایہ ہے، اس کی قدر کرو، ان کو ان کا حق دو، اور اگر ان کا حق دو گے تو ملک میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی، عافیت ہوگی، امان ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے تمام اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں حب الوطنی نہ سکھائی جائے، ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے، اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے، اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون شامل ہے، تو پھر اگر ان کی روحوں سے یہ صدا ہے، کیا بات ہمارا خون بھی شامل ہے، ہاں ہمارا خون بھی شامل ہے، رونق گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ اس لیے ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر کہ جب لوگ تحریک پاکستان میں متزلزل تھے، اگر کوئی طبقہ یکسو تھا تو وہ اہل سنت و جماعت کا طبقہ تھا، اور اس ملک میں جب بھی دفاع کے لیے ضرورت پڑے گی تو جیسے یہ بسیں آج یہاں ہیں یہ مسلح افواج کے ڈسپوزل پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اہل سنت و جماعت مسلح افواج کے پہلے بھی ساتھ تھے،
آج بھی ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی نظر میں بھی وہ نور ہونا چاہیے کہ اپنے سے پیار کرنے والوں کو پہچان سکے۔ کیا بات! اس لیے میں تمام اداروں سے کہتا ہوں کہ یہ پرامن لوگ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، یہ سچے عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا حق ان کو ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی اس وطن کے لیے قربانی کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے اہل سنت میدان عمل میں ہوں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الجہاد 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی امیر المجاہدین علامہ خادم حسن رضوی رحمہ اللہ تعالی نے ماشاءاللہ، سبحان ان سب اللہ۔ میں آٹو چارج لگائی ہے۔ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آل ٹائم چارج کراؤڈ ہے، اور دنیا کو پاکستان کا پرامن چہرہ دکھانا ہو تو یہ منظر دکھانا، دنیا کو پیار کا پیغام دینا ہو تو یہ پیغام پہنچاؤ۔ ہمارا پیغام پوری انسانیت کے لیے امن کا ہے، سلامتی کا ہے، عافیت کا ہے، امان کا ہے، اور میں اس اسٹیج سے تمام غیر مسلم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کی جان اور مال اور آبرو اس ملک میں جب بھی اسلام کو اقتدار ملے گا اسی طرح محفوظ ہوگی جیسے ہماری جان مال اور آبرو محفوظ ہے۔ انشاءاللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اقلیت کا لفظ بینڈ کر دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، مسلم پاکستانی اور غیر مسلم پاکستانی ہیں۔ ہاں، صرف ایک طبقہ ہے کہ جو آئین میں دیے ہوئے اپنے اسٹیٹس کو نہیں مانتا، وہ اس اسٹیٹس کو مان لے تو ان کو بھی وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے غیر مسلم پاکستانیوں کو ہیں۔ اور میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہیں، تو میں اسلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر جس طرح مسلمانوں کی جان مال اور آبرو محفوظ ہے، اسی طرح غیر مسلموں کی جان مال اور آبرو بھی محفوظ ہے، اور ریاست گارنٹی دیتی ہے کہ سب کی کو تحفظ ملے گا اور تحفظ ملنا چاہیے، اور ہم سب کو تحفظ دیں گے۔ ملک میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، ہر اور طرح طرح کے لوگ ہیں، وہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان کو بیرون ملک بدنام کرتے ہیں وہ ذرا ہندوستان کے مسلمانوں کا حال پوچھیں کہ وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو اہل مغرب ہمیں حقوق انسانی کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں، مجھے بتائیں کہ حقوق انسانی کی کس چارٹر میں بگرام جیل، ابو غریب جیل اور گوانتانامو بے جیل ہے؟ آپ نے جو لوگوں کو برسوں وہاں رکھا تو کس قانون کے تحت رکھا ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، لگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ اس لیے انسانیت کو
اور خواتین کو تاریخ انسانی میں جو سب سے پہلے حقوق عطا کیے تھے وہ تاجدار کائنات نے عطا کیے کہ انما دماؤکم و اموالکم و آرادکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرمایا کہ جیسے یہ بلد امین مکہ کی حرمت ہے اور جیسے 9 ذوالحجہ کی حرمت ہے، جیسے عرفات کی حرمت ہے، اسی طرح سے بے قصور انسان کی جان مال اور آبرو کی حرمت ہے. آپ نے فرمایا تھا ارقاکم خبردار اپنے غلاموں کے حقوق کا پاس رکھو، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا پاس رکھو. اطعموہم ما تطعمونا، جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہیں وہ ان کو پلاؤ. ولا تکلفوہم مما لا یطیقونہ، اور ان پر وہ بوجھ مت ڈالو جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے غیر مسلم کو مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جزیہ دینا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو پالنا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ آج کے بعد تم سوال نہیں کرو گے، تم نے جوانی میں اسلامی ریاست کو ٹیکس دیا ہے، بڑھاپے میں اسلامی ریاست تمہاری کفالت کرے گی. ہم جو مشکلات میں ہیں تو گرد پیش میں دیکھیں، اس حدیث میں پوری تفسیر موجود ہے. اس لیے اس تحریک لبیک پاکستان کا مقصد اقتدار اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اقتدار اسلام کے لیے ہے. ایک عربی عالم سے کسی آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلوں کو بلند رکھے، آپ کو مزید استقامت نصیب فرمائے، آپ کو مزید حوصلہ نصیب فرمائے. یا اللہ اپنے پیارے رسول کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرما، قبر میں معرفت و دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ نصیب فرمانا، پولیس اور میزان عدل پر شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمانا. طاقت کے زام میں نہیں آؤ. یہ گولیاں مسلمانوں کے سینے میں برسانے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ گولیاں عاشقان مصطفیٰ کے سینے میں داغنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ تو دشمنوں کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ تو دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ دشمنان پاکستان کے لیے بنائی گئی ہیں. تو یہ تو محبان پاکستان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مارچ کو خیر کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. میں ریاست کے تمام اداروں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پرامن ہیں، پرامن تھے، پرامن رہیں گے. یہ دھرنا دینے کے لیے نہیں جا رہے، یہ اختتام میں اپنا جلسہ کر کے، اپنے منشور پیش کر کے، اپنے مطالبات پیش کر کے اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو جائیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.